ورژن ایک میں مہارانا پرتاپ اور شیواجی کا گن تھے، دوسرے میں محمود غزنوی جو تھا کتنا اچھا آدمی، ایاز کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو بجا دیجیے نا تالی. اب سب چیزیں بڑھ سکتی تھیں. آؤٹ کے لیے نہیں جانا جاتا تھا. اس نے ریٹرن باؤٹ میں کلے کو 2.5 منٹ میں ناک آؤٹ کر دیا. تو جو نہایت حیرت کی بات تھی کہ بھئی کیسے ہوا. تو اس زمانے میں ویڈیو تو ہوتے نہیں تھے، تو بہرحال جو 16mm فلم شوٹ کی گئی تھی اسے دھیرے دھیرے سلو موشن کر کے دیکھا گیا. تو عجب واقعہ ہوا. واقعہ یہ تھا کہ سنی یہ محمد علی جدھر ہاتھ گھما رہا تھا، اتفاقاً اسی لمحے کے 1000ویں حصے میں سنی لسٹن ادھر موو کر رہا تھا. تو یہ ڈبل امپیکٹ تھا کہ ایک تو یہ پوری طاقت سے ادھر آیا اور ادھر سے اس کا ہاتھ گیا. تو وہ اتنی زور سے لگا کہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا. کمال کی یہ بات ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے، اسی بات پہ تو آپ فخر کرتے تھے. آپ اسی ڈائریکشن میں چلے تھے جدھر سے پنچ آ رہا تھا. یہ بات کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، یہ تو دعویٰ ان لوگوں کا تھا جو انہوں نے آپ کا ملک بنایا. وہ کہتے تھے اردو مسلمانوں کی زبان. جبکہ ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری یہ ہے کہ 1798 as late as that 700 years after the translation of Quran in Sindhi 1798 میں شاہ عبد القادر ایک بزرگ تھے دلی میں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ اردو میں کیا، اور ان کو ہر عالم نے فتویٰ دے دیا کفر کا کہ اس غلیظ اور بیہودہ اور کافرانہ زبان میں انہیں مقدس کتاب کا ترجمہ کر دیا. تو یہ اردو جو تھی یہ تو جہنم کی زبان تھی. یہ کچھ اگلے 60-70 سال میں اس کے سر پہ ٹوپی لگا کے داڑھی چپکا دی گئی. آپ تاریخ تو یہ ہے. میری مادری زبان ہے اردو، مجھے اس پہ فخر ہے. فخر اس بات پہ ہے کہ دنیا میں وہ گریک ہو، وہ لیٹن ہو، وہ انگلش ہو، وہ سنسکرت ہو، وہ کوئی عربی ہو، کوئی بڑی زبان ہو، وہ ہمیشہ اس کی شاعری شروع ہوئی دیوی دیوتاؤں کی تعریف میں، یا خدا کی حمد میں، یا چرچ میں یا مندروں میں وہ شاعری کی گئی. پھر وہ باہر نکلی اور دوسرے مسائل اس میں اور دوسری باتیں اس میں آئی. اردو پہلے دن سے ایک سیکولر زبان ہے. اردو کی تاریخ یہ نہیں، ایک زبان ہے دنیا کی جو پہلے دن سے اینٹی فنڈامنٹلزم تھی، اینٹی ریگریسو تھاٹس تھی، اینٹی سپرسٹیشنز تھی، اور اگر ایتھیسٹ نہیں تھے تو کم سے کم ایگنوسٹک تو تھی. آج سے 300 برس پہلے جو شعر لکھے گئے ہیں، اگر آج کوئی آدمی لکھ دے تو اس کو کہیں نہ کہیں کسی سڑک پہ کوئی نہ کوئی چاقو مار دے گا. تو یہ ہماری ہسٹری تھی. اب اس پہ جو ہے ہوتا کیا ہے کہ بھئی ہر چیز بچ سکتی ہے. تاریخ کے دو بنا دیے گئے ورژن، ایک میں مہارانا پرتاپ اور شیواجی کا گن تھے، دوسرے میں محمود غزنوی جو تھا کتنا اچھا آدمی، ایاز کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، وغیرہ وغیرہ. تو بجا دیجیے نا تالی. اب سب چیزیں بڑھ سکتی تھیں، ایک چیز نہیں بڑھ سکتی تھی. جو زندہ ثبوت تھا ٹو نیشن تھیوری کے غلط ہونے کا، وہ تھی اردو. یہ خالص ہندوستانی زبان. یہ زبان جو ہے اس کا سنٹیکس ہے کھڑی بولی جو بولی جاتی ہے دلی میں، ویسٹرن یو پی میں، ہریانہ میں. اسی کو 700-750 سال پہلے امیر خسرو جیسے بزرگ لکھنے لگے فارسی رسم الخط میں. یہ اردو کا جنم ہے. اس کا تو اوریجنل نام ہندی بھی تھا. تو اب یہ کیسے بٹے؟
بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ناؤن آپ رکھ لیتے اور ورب ہم رکھ لیتے، تو اسے تو ایک ہی طرف جانا تھا، تو ایک طرف بھیج دی گئی. اب آپ رکھیے. نہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اردو میں شاعری کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. شاعری کا مجھے آپ سے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ ایکسٹریم ایک سپیکٹرم ہے، ایک سپیکٹرم جو ہے وہ بالکل ادھر ہے، لت لگ گئی، عشی لگی جوانی ہے، جو بھی کہہ لیں، بالکل جس کو لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر کہتے ہیں. پھر اسپیکٹرم ادھر کو جاتا ہے. ایک جملہ ہے، ہمارے بہت پرانے دوست سرمد صہبائی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا فیض صاحب کے اوپر کچھ دن پہلے، بہت اچھا آرٹیکل. اس میں 1970 کی دہائی تھی، سرمد صہبائی صاحب گورنمنٹ کالج میں تھے، اور ان میں ایک جو ہوتی ہے جوانی میں ایک جرت رندانہ تھی. انہوں نے نظم لکھی اور فیض صاحب کو دی کہ دیکھیے میں نے نظم لکھی ہے. تو فیض صاحب نے نظم دیکھی اور کہا کہ بھی تم نے اس میں جو الفاظ کا سیاق و سباق ہے، تاریخ ہے، وہ تم نے سب توڑ دی. تو سرمد صاحب نے کہا نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ میں ٹیکنیک بدلوں. تو فیض صاحب نے کہا لیکن تم نے تسلسل بھی توڑ دیا. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ماڈرن لوگ ہیں، ہم نئی لینگویج ایجاد کرتے ہیں. تو فیض صاحب نے کہا بھئی وہ تم میں اور ہماری شاعری میں ایک فرق ہے کہ تم ٹیکنیک بدل رہی ہو اور ہم دنیا. یہ جو شاعری کے دو سپیکٹرم ہیں، بالکل لوسٹ کامن ڈینومینیٹر سے لے کے اور بیچ میں ہر طرح کا شاعر، اور پھر آخر میں ایک وہ شاعر کہ جس کی کوشش یہ ہے کہ اس نے دنیا بدلنی ہے. اس سپیکٹرم میں آپ کہاں ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ کام میرا نہیں ہے کہ میں سوچوں میں کہاں ہوں. میں جو کام کر سکتا ہوں وہ کروں، اور یہ فیصلہ دوسروں کو کرنے کے لیے. جب آدمی اتنا اپنے بارے میں سوچے تو اس کے پاگل ہونے میں کوئی کسر نہیں رہتا. میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ارے بھائی تم اپنا کام کرو، محنت سے جتنا ہو سکے، جو بھی تھوڑی بہت قابلیت صلاحیت ہے اسے استعمال کرو پوری طرح سے ہو سکے تو. اور دیکھو جو لوگ کہتے ہیں، سنو آپ نے فیض صاحب کا ذکر کیا. فیض صاحب جب تشریف لائے تھے، میرے خیال 78 تھا، 78 میں ہی آئے تھے وہ بمبئی. تو ایک میرے غریب خانے پہ ایک محفل ہوئی جس میں وہ سارے ہی بڑے وہاں کے شاعر، ہماری فلم انڈسٹری کے بڑے ایکٹر، وہ امیتابھ، دلیپ صاحب، یہ سب اس میں آئے تھے. وہاں فیض صاحب کے سامنے ایسے ہی ایک مائک رکھا تھا، اور ہوتا یہ تھا کہ ایک دوسرا مائک تھا. تو بڑے بڑے اردو کے شاعر آتے تھے، ایک غزل یا ایک نظم سناتے تھے، اس کے بعد فیض صاحب سناتے، اس کے بعد دوسرا شاعر آتا تھا، پھر وہ کچھ سناتا، پھر فیض صاحب. یہ ہم نے اسٹرکچر کیا تھا اس محفل کا. تو اس میں انہوں نے ایک بہت دلچسپ قصہ سنا، وہ ان کا سنا ہوا وہیں اسی محفل میں. کہنے بھائی میں لاہور میں تھا، ایک بہت ہی چھوٹی سی نشست تھی دوستوں کی، وہاں پر کوئی 40-50 آدمی تھے. اب مجھے انہوں نے بٹھا دیا کہ نہیں 50 آدمیوں میں بھی صدر آپ ہی بنیں گے. تو بیٹھ گیا. تو وہاں ایک نوجوان آئے، انہوں نے کھڑے ہو کے نظم سنائی، کچھ اس قسم کی تھی کہ میرے آنگن میں ایک الگنی ہے، الگنی پہ میں نے ایک سفید چادر ٹانگی تھی، اور چادر پہ کوا آ کے بیٹھ گیا، اور کوے نے اس چادر پہ بیٹ کر دی اور اڑ گیا. تو کچھ یہاں سے وہ نظم ختم ہو جاتی تھی. تو جب وہ سنا کے جانے لگے تو فیض صاحب نے کہا، میں نے انہیں روک لیا اور میں نے کہا دیکھیے میں اپنی جہالت تسلیم کرنے کو تیار ہوں، یہ نظم میری سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ اگر مجھے اس کے معنی بتا دیں تو میں بہت ممنون ہوں گا. تو فیض صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے کہ شاعر کچھ بولتا، وہ جو 50 آدمی تھے اس میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے صاحب کمال صاف تو مانے ہیں، کل رات ہی انہوں نے مجھے بتائے تھے. تو شاعر نے کہا آپ بیٹھ جائیے، میں نے معنی بدل دیے. تو اب وہ الگ ہے. یہ تو سوال یہ کہ آپ شاعری کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ اچھے خاتے تھے آپ کو، کیا تکلیف ہوئی کہ آپ شاعری کرتے ہیں؟ آپ کو کسی سے کچھ کہنا ہے، کوئی کر کے لکھ لیجیے، اپنی نوٹ بک پہ رکھیے. ہم آتے تھوڑی آپ کے بیڈ روم میں نوٹ بک کھولیں گے. لیکن اگر آپ اسے پبلک ڈومین میں لا رہے ہیں، آپ اسے شائع کرتے ہیں، کتاب چھاپتے ہیں، رسالوں کو بھیجتے ہیں، یا آپ کسی مشاعرے میں پڑھاتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو کیا آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں؟
बेसिक काम तो कम्युनिकेशन है, बाकी खूबियां सब बाद में। ये आपके पास एक रेफ्रिजरेटर हो, उसे आप खोलें तो ताजा खबरें आ रही हैं, आवाज आ रही है, सब खबरें आपको ठंडा नहीं होता, तो ये अच्छा रेफ्रिजरेटर नहीं है, भले कुछ कर रहा है। आपके पास एक रेडियो है जो बेहद ठंडा रखता है और कमरे को भी ठंडा रखता है, ये किस तरह का रेडियो, आवाज आती है। तो जरूरी ये है कि जो चीज है उसका जो बुनियादी पर्पस है, जो बुनियादी मकसद है वो पूरा करें, उसके बाद जो भी सजावटें हों, जो भी हुस्न, जो भी खूबी, वो तो और काम आएगा। आप सब कुछ कर रहे हैं सिवाय कम्युनिकेशन, तो ये बात तो जरा मुझे कुछ जमती नहीं है। तो फिर उसे अपने पास, तो बड़ी प्राइवेट की चीज है, वो उसे अपने पास रखें। आप तो बेहतर है, काहे दूसरों को दिखाते हैं आप। दुनिया बदल गई आज से 25, 30, 50 बरस पहले तक। जो बात मैं कहने लगा हूं थोड़ी जिम्मेदारी से, कि किताब शाया करना या किताब लिखना जो है वो एक बात हुआ करती थी। उसके बाद जब टेलीविजन आम हो गया, सोशल मीडिया आम हो गया, टिकटॉक और ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप, तो अब हर किसी की आवाज पहुंच जाती है। रिटन वर्ड जो है उसकी ताकत स्पोकन वर्ड या रिकॉर्डेड वर्ड से फर्क है। किताब लिखने छापने की क्या जरूरत है जब रिकॉर्डिंग हो सकती है? इज देयर समथिंग टू बी सेड इन फेवर ऑफ द रिटन वर्ड? देखिए, उसका तो कोई नेमुल बदल है नहीं। हालांकि अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो पहले नहीं थी। मतलब हमारे पास वीडियो है, हम वीडियो छोटे छोटे बन जाते हैं, हमें इशारों के, अदीबों के, कोई आदमी तकरीर कर रहा है उसकी। लेकिन जो किताब है वो एक अलग चीज है। तो जब आप देख रहे हैं तो गुजर रही है आपके सामने, देखिए, आप उसे ठहरा नहीं सकते। फ्रीज का लिखने के बाद फ्रीज करेंगे फ्रेम को, वो मिजाज नहीं है उस चीज का, सामने से। ये किताब जो है वो आपका एक बड़ा करीब का दोस्त है, जिसके साथ आप बैठ के रुक सकते हैं, दोबारा बताओ, आप कर दोबारा पढ़ेंगे, जो भी रख देंगे, सोचेंगे, फिर पढ़ेंगे आगे। ये चीज आगे जो रहेगी, यहाँ तो इतना भरमार है, आ रहे हैं वीडियो एक दिन में मेरे ख्याल से दुनिया में बिलियन से ऊपर वीडियो वो किए जाते हैं अपलोड। उसमें कुछ जो रहेगा बात होगी, खो जाएगा। किताब एक ऐसी चीज है रहेगी, और जो लोग वाकई कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इल्म से रिश्ता रखना चाहते हैं, वो तो घूम